ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ رات کے 1:30 بج رہے تھے۔ صحن میں ہلکی سی تھپ کی آواز آئی، جیسے کوئی دیوار سے کوندا ہو۔ پھر یکے بعد دیگرے مزید تھپ تھپ کی آوازیں آنے لگیں، جیسے بہت سے لوگ کودے ہوں۔ اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی اسٹڈی کرتی فلزا کے پورے جسم میں خوف کی سرد لہر دوڑ گئی۔ گھر پر آج صرف وہ اور اس کی ماں ہی تھی۔ ریحان اپنے کسی کام سے باہر تھا۔ وہ خوفزدہ ہو کر فوراً اٹھی اور ماں کو جگایا۔ چند لمحوں بعد ہی ان کے کمرے کا دروازہ زور زور سے دھڑ دھڑایا جانے لگا۔ ماں بیٹی دونوں ہی خوف سے اچھل پڑیں۔ فلزا نے روتے ہوئے بھاگ کر ٹیبل پر رکھا اپنا موبائل اٹھایا اور ریحان کا نمبر ڈائل کرنے لگی، جو کہ بدقسمتی سے سوئچ آف آ رہا تھا۔ دروازہ زور زور سے ہل رہا تھا، جیسے ابھی اکھڑ جائے گا۔ اس کی ماں خوف سے کانپتے ہوئے بھاری میز کو کھینچ کر دروازے کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی وقت دروازہ زور سے ٹوٹ کر آ کر اس کی ماں کے اوپر آ گرا۔ ایک زوردار چیخ اس کی ماں کے منہ سے نکلی۔ فلزا بھی زور سے چیختی ہوئی اپنی ماں کی طرف لپکی، مگر اس سے پہلے ہی ایک نقاب پوش نے اس کو قابو کر لیا تھا، جبکہ باقی نقاب پوش پورے گھر کا حشر نشر کر رہے تھے۔ ایک گھر کی قیمتی چیز انہوں نے نہ چھوڑی، سب کچھ لوٹ لیا۔ جس نقاب پوش نے فلزا کو دبوچ رکھا تھا، جاتے وقت فلزا نے اچانک اس کے چہرے سے نقاب کھینچ لیا۔ اس کی شکل دیکھ کر فلزا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ریحان بھائی؟ اس کے منہ سے بے حد صدمے کے عالم میں نکلا۔ اس ڈاکو نے فوراً اپنے چہرے پر دوبارہ نقاب لگا لیا اور فلزا کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور وہاں سے نکلنے ہی لگا تھا جب اچانک فلزا نے بھاگ کر اس کے گریبان سے پکڑ لیا اور زور سے چلا کر کہنے لگی، ریحان بھائی، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنی ہی ماں کو مار کر اپنے ہی گھر کو لوٹ کر جا رہے ہیں۔ آپ جواب میں اس ڈاکو نے اپنا گریبان چھڑا کر ایک ہاتھ سے اس کا گلا دبوچ لیا اور دوسرے ہاتھ سے پسٹل اس کے سر پر رکھا۔ گلا دبوچنے سے اس کا دم گھٹنے لگا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے جو آخری آواز اس کے کانوں میں پڑی وہ یہ تھی، خدا کے واسطے میری بہن کو مارنا مت، اسے چھوڑ دو۔ ڈاکٹر صاحب پلیز میری بہن کو بچا لیں، آپ جتنے پیسے کہیں گے میں دینے کو تیار ہوں۔ وہ اسپتال میں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگتے ہوئے ایک ڈاکٹر کی منت کر رہا تھا۔ ماں تو جا چکی تھی۔ جس بہن کے لیے اس نے اس راستے کا انتخاب کیا تھا، وہی بہن زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا اسپتال میں پڑی تھی۔ اگر وہ بھی نہ بچتی تو وہ مکمل طور پر برباد ہو جاتا۔ آخرکار اس کی دعاؤں اور ڈاکٹرز کی سر توڑ کوششوں نے فلزا کی جان بچ گئی تو اس کی جان میں جان آئی۔ مگر ہوش میں آنے کے بعد فلزا نے جب اسے دیکھا تو زور زور سے چلانے لگی، تم میرے بھائی نہیں ہو، امی کے قاتل ہو، اپنے ہی گھر کو لوٹا ہے تم نے۔ ریحان نے بہن کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ اس نے جو دیکھا وہ آنکھوں کا دھوکا تھا۔ وہ ڈاکو ریحان نہیں تھا، مگر فلزا ماننے کو تیار نہیں تھی۔ جب پولیس بیان لینے آئی تو اس نے بتا دیا کہ اس کے بھائی نے اپنے ہی گھر میں ڈکیتی کی اور ماں کی جان بھی اسی وجہ سے ہی گئی۔ پولیس نے فوراً ریحان کو اریسٹ کر لیا۔ فلزا ٹھیک ہونے کے بعد اپنی ایک دوست کے گھر چلی گئی۔ وہ اس صدمے سے باہر ہی نہیں آ رہی تھی کہ اس کے سگے بھائی نے ایسا کیا، مگر ایک بات اسے حیران کرتی کہ اسے اپنے ہی گھر ڈکیتی کروانے کی کیا ضرورت تھی، کیونکہ گھر میں جو کچھ بھی تھا وہ سب تھا بھی تو اسی کی کمائی سے لایا گیا۔ کبھی کبھی وہ سوچتی کہیں اسے کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی تھی۔ اگر وہ نقاب پوش جس نے اسے گولی ماری تھی وہ ریحان تھا تو اس کی زندگی کے لیے بھیک مانگنے والا جو آواز اس نے سنی تھی وہ بھی تو ریحان ہی کی تھی۔ یہ کیا معمہ تھا جسے سمجھنے سے وہ قاصر تھی؟ جس دوست کے گھر وہ رہ رہی تھی وہ سب کچھ جانتی تھی۔ ایک دن اسی کے مشورے پر وہ جیل ریحان سے ملنے آئی۔ یہاں آ کر اس پر جو حقیقت کھلی وہ مزید تکلیف دہ تھی۔ پولیس نے جو تحقیق کی اس کے مطابق ریحان ایک ڈاکوؤں کے گینگ سے وابستہ تھا جو پچھلے 2 سالوں سے پولیس کو مطلوب تھا۔ اس گینگ نے کئی چھوٹے بڑے بینکوں میں ڈکیتیاں کی تھیں، مگر پولیس ان کے ایک بھی آدمی کو نہیں پکڑ سکی تھی۔ خوش قسمتی سے ریحان کی صورت میں ان کے گینگ کا ایک اہم مہرہ ان کے ہاتھ لگا تھا۔ فلزا صدمے سے ڈھہ گئی، یہ جان کر کہ اس کا بھائی واقعی ڈاکو نکلا تھا، ورنہ پہلے تو اس کا یہ خیال تھا کہ شاید اسے غلط فہمی ہوئی ہو، وہ ڈاکو ریحان نہ ہو اور کوئی اور ہو، اس جیسا دکھتا ہو۔ مگر اب تو پولیس نے تصدیق کر دی تھی کہ ریحان ڈاکو ہی تھا۔ مگر ایک بات اسے پریشان کر رہی تھی کہ اگر وہ ڈاکو اس کا بھائی ریحان ہی تھا تو وہ کون تھا جس نے کہا تھا میری بہن کو چھوڑ دو؟ وہ الجھ کر رہ گئی تھی۔ دوست کے گھر وہ مہینہ رہی، پھر دوبارہ اپنے گھر آ گئی۔ دن میں وہ گھر میں اکیلی ہوتی، رات کو محلے کی ایک بوڑھی عورت اس کے پاس آ کر سوتی تھی۔ پڑھائی چھوڑ دی تھی،
کیونکہ پڑھائی کا خرچہ اٹھانے والا تو جیل میں تھا۔ ویسے بھی اگر اسے پتہ ہوتا جو پیسے اس کی تعلیم پر خرچ ہو رہے ہیں وہ حرام کے ہیں تو وہ اپنا ڈاکٹر نہ بننا منظور کر لیتی، مگر اس حرام کی کمائی سے تعلیم جاری نہ رکھتی۔ ایک رات بوڑھی آنٹی طبیعت کی خرابی کی بنا پر اس کے پاس سونے کے لیے نہ آ سکی۔ وہ اکیلی کمرے میں لیٹی ماں اور بھائی کو یاد کر کے رو رہی تھی کہ اچانک کمرے میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ کسی نے کمرے کے دروازے پر آہستگی سے دستک دی تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ جو بھی تھا گھر کے اندر تو آ چکا تھا مگر کمرے سے باہر تھا۔ کبھی دروازے پر دستک دیتا تو کبھی کمرے کی کھڑکی پر۔ فلزہ قرآن مجید کو سینے سے لگائے ساری رات بیٹھی تھر تھر کانپتی رہی۔ صبح اذانوں کے ٹائم دستک کا سلسلہ رکا اور اس کی جان میں جان آئی۔ اسی دن دوپہر کو اپنا سامان سمیٹ کر وہ وومن ہاسٹل شفٹ ہو گئی۔ سہیل کی بہن جو اس کی دوست تھی، اس کی مدد سے ایک اسکول میں ٹیچنگ کی نوکری بھی مل گئی۔ ایک بات بڑی تعجب خیز تھی جس پر اس نے کئی بار سوچا بھی، اتنا سب کچھ ہو گیا تھا مگر ریحان بھائی کا جگری دوست سہیل، جس کو وہ سہیل بھائی ہی بولتی تھی، ایک بار بھی کہیں نظر نہیں آیا۔ حالانکہ اتنی بے تکلفی تھی کہ ہفتے میں 2-3 بار تو لازمی وہ ان کے گھر آتا تھا۔ اس نے سہیل کی بہن نشا سے پوچھا تو اس کا کہنا تھا کہ بھائی کسی کام سے دوسرے شہر گئے ہوئے ہیں، کسی ایسی جگہ جہاں نیٹ ورک نہیں ہے، اس لیے ہمارا ان سے رابطہ نہیں۔ تو وہ مطمئن ہو گئی، مگر پھر اچانک نشا نے اس سے رابطہ بالکل ختم کر دیا۔ وہ اس کے گھر گئی تو پہلے تو دروازے سے ہی باہر بھیج دیا گیا کہ نشا گھر پر نہیں، مگر دوسری بار جانے پر اسے گھر بند ملا۔ پڑوسیوں سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ کہیں چلے گئے۔ فلزہ بہت شاکڈ ہوئی کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے نشا نے ایسا کیا تھا۔ اسکول جانے کے لیے وہ ایک وین پر جاتی تھی جو کہ ہاسٹل سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ شروع میں تو اس نے دھیان نہیں دیا مگر پھر اچانک اسے احساس ہوا جیسے کوئی وین کا پیچھا کرتا ہو۔ فضا کا سٹاپ سب سے آخر میں آتا تھا۔ پیچھا کرنے والا بائک پر ہوتا تھا، سر پر کیپ، چہرے پر ماسک اور آنکھوں پر کالا چشمہ ہوتا تھا۔ پہلے تو اس کا خیال تھا کسی اور لڑکی یا پھر سب لڑکیوں کے پیچھے آتا ہے، کیونکہ وین پر اس کے علاوہ 5-6 اور لڑکیاں بھی ہوتی تھیں، وہ سب کسی نہ کسی اسکول میں پڑھاتی تھیں۔ مگر اس کا خیال غلط ثابت ہوا اور وہ بائک والا صرف اسی کا پیچھا کرتا تھا، کیونکہ باقی سب کا سٹاپ پہلے آتا تھا جبکہ اس کا آخر میں۔ تو وہ شخص اس کے سٹاپ تک بلکہ اسکول میں داخل ہونے تک پیچھے رہتا۔ وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ایک دن وین والے انکل سے شکایت کی تو وین کے ڈرائیور جو کہ ادھیڑ عمر شخص تھا، اس نے تسلی دی کہ پریشان نہ ہو، وہ اس کا کچھ بندوبست کرے گا۔ پھر اس نے نہ جانے کیا کیا کہ پورا 1 ہفتہ وہ اسے نظر نہیں آیا۔ تو فلزہ نے سکون کا سانس لیا، مگر جب وہ چھٹی کے وقت اسکول سے باہر نکلی اس دن وین نہیں آئی تھی۔ باقی سب کی طرح اسے بھی رکشہ ٹیکسی پکڑ کر اپنی ذمہ داری پر جانا تھا۔ تو اچانک نہ جانے کہاں سے وہ بائک والا نمودار ہوا۔ اسے دیکھ کر فلزہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اس وقت تو دل کو جھٹکا سا لگا جب پاس سے گزرتے ہوئے بائک کی رفتار اس نے بالکل دھیمی کر لی اور سرگوشی میں بولا، پولیس کمپلین کر کے اچھا نہیں کیا، برے نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ خوف کے مارے فلزہ کا پورا جسم کپکپانے لگا تھا۔ جلدی سے وہ روڈ کنارے کھڑے ایک رکشے میں بیٹھی اور اسے وہ فوراً چلنے کو کہا۔ اگلے دن اس سے ہاسٹل میں ایک خط بھیجا گیا جس میں لکھا تھا، مائی ڈیئر فلزہ، یہ دل تمہیں پانے کی ضد کرنے لگا ہے، حالانکہ غصہ بہت ہے تم پر، کیونکہ پولیس کمپلین کی تم نے میری، مگر وہ سالے بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے، میرا پھر بھی تم نے اچھا نہیں کیا، مگر خیر پریشان نہ ہو، تمہاری اس غلطی کو اگنور کر رہا ہوں، کیونکہ آخر کو تم نے بھی تو میری خاطر بہت تکلیف اٹھائی ہے، یاد ہے نا اس رات میرے ہاتھوں گولی کھائی، افسوس ہے مجھے اس کا، مگر جان پوچھ کر نہیں ماری تھی، جلد ملاقات ہوگی، فقط صرف تمہارا ریحان۔ خط فلزہ کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ یہ کون تھا؟ ریحان بھائی کا ہم نام، مگر اس رات دیکھا تو اس نے ریحان بھائی کو تھا جس رات کا وہ حوالہ دے رہا تھا۔ اچانک ایک خیال آنے پر اس نے پولیس اسٹیشن فون کیا تو شوق لگا جب پتہ چلا کہ ریحان 15-16 دن پہلے جیل سے بھاگ گیا۔ اسے یاد آیا کہ ریحان نامی وہ شخص بھی تو 15-16 روز سے اس کا پیچھا کر رہا تھا، تو کیا یہ اس کا سگا بھائی؟ اسے آگے وہ کچھ نہ سوچ سکی۔ اسے سخت بخار چڑھ گیا، 2 دن تک وہ اسکول نہ جا سکی۔ تیسرے دن کچھ حالت سنبھلنے پر وہ اسکول کے لیے نکلی، مگر راستے میں کچھ نقاب پوش افراد نے گن پوائنٹ پر وین رکوا کر اسے اغوا کر لیا۔ نشہ آور ادویات سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب ہوش آیا تو ایک انجان جگہ پر قید تھی۔ جو شخص اس کے سامنے آیا تھا اسے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔
اوپر سے اخلاقیات سے گری جو باتیں اس نے کہیں انہیں سن کر وہ سن ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ بار بار رو کر کہتی، ریحان بھائی کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ میں آپ کی بہن ہوں، خدا کے واسطے ایسا مت کریں۔ تو آگے سے وہ بڑی حیرانگی سے کہتا، کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں ریحان تو ہوں مگر تمہارا بھائی نہیں۔ مگر وہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ یہ شخص اس کا بھائی نہیں تھا۔ پھر ایک دن ایک ناقابل یقین منظر دیکھا اس نے، جس کو دیکھنے کے بعد وہ اپنے حواس کھو بیٹھی۔ ریحان ایک 24 سال کا نوجوان تھا جو یونیورسٹی سے MBA کر رہا تھا۔ اس سے چھوٹی ایک بہن فلزا تھی جو FSC کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اسے ڈاکٹر بننے کا شوق تھا۔ باپ ایک بینک میں سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کرتا تھا جبکہ ماں گھریلو خاتون تھی۔ ایک دن بینک میں ڈکیتی کی واردات ہوئی جس میں گولی لگنے سے اس کا باپ زخمی ہوا اور بعد میں چل بسا۔ گھر کی ذمہ داری ریحان کے کندھوں پر آ گئی۔ بہن کو ڈاکٹر بنانے کی خاطر اس نے اپنے کیریئر کی قربانی دے دی اور نوکری حاصل کرنے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنے لگا، مگر کہیں بھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ وہ بے حد مایوسی کے عالم میں ایک دن روڈ کنارے ایک بینچ پر بیٹھا تھا کہ ایک آدمی اس کے پاس آ بیٹھا اور اس سے پوچھا کہ وہ کیوں پریشان ہے۔ ریحان کی ٹوٹی ہوئی حالت تھی۔ اپنے غم سنانے کے لیے اسے ایک غم گسار کی ضرورت تھی، لہٰذا اس اجنبی کو وہ سارے حالات بتاتا گیا۔ ساری بات سن لینے کے بعد اس نے نوکری کی آفر کی۔ ریحان کو اور کیا چاہیے تھا، فوراً ہی راضی ہو گیا۔ وہ آدمی اسے اپنے ساتھ لے گیا اور اپنے باس سے ملوایا۔ ان کے چہروں، حلیوں اور باتوں سے ریحان نے اندازہ لگایا کہ وہ لوگ کوئی غیر قانونی دھندا کرنے والے لوگ تھے۔ ریحان نے پہلے تو ان کے ساتھ کام کرنے سے انکار کیا، مگر جب انہوں نے تگڑی رقم کی پیشکش کی تو تھوڑی دیر سوچنے کے بعد وہ مان گیا۔ گھر کے حالات اور بہن کو ڈاکٹر بنانے کی خاطر جانتے پوچھتے وہ دلدل میں اتر گیا۔ جن لوگوں کے گینگ کو اس نے جوائن کیا تھا وہ دراصل ڈاکوؤں کا ایک گینگ تھا جو لوگوں کے گھروں اور بینکوں میں ڈکیتی کرتا۔ شروع کے 3 مہینے اسے ٹریننگ دی گئی، ساتھ ہی اچھی خاصی رقم تنخواہ کے طور پر دی جاتی رہی تاکہ وہ بھاگے نہیں۔ پہلی ڈکیتی ان لوگوں کے ساتھ مل کر شہر کے MNA کے گھر کی تھی جس میں موٹی رقم ہاتھ لگی تھی۔ سب کو تگڑا حصہ دیا گیا تھا۔ ریحان شروع میں تو گھبرا رہا تھا مگر پھر جلد ہی پیسوں کی چکا چوند نے اسے ڈاکو بننے کا کانفیڈنس دے دیا تھا۔ گھر والوں کو اس نے بتایا تھا کہ ایک کمپنی میں اسے نوکری ملی ہے۔ جس رات ڈکیتی کی واردات کے لیے اسے جانا پڑا وہ گھر میں بتایا کہ آج اس کی نائٹ ڈیوٹی ہے۔ ریحان کا ایک جگری دوست تھا سہیل، وہ بھی بے روزگاری سے تنگ تھا تو ریحان نے اسے بھی گینگ جوائن کروا دیا تھا۔ دونوں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا۔ فلزا کی سہیل کی بہن فری سے دوستی تھی۔ FSC کلیئر کرنے کے بعد جب فلزا میڈیکل کے لیے انٹری ٹیسٹ کے لیے پاس نہ کر سکی تو ریحان نے بھاری رقم دے کر اس کا سیلف پر ایڈمیشن کروایا تھا۔ جس دن اس کا میڈیکل میں ایڈمیشن ہوا وہ خوشی کے مارے بھائی کے بازو سے لگ کر رو پڑی کہ اس کے خواب کو پورا کرنے کے لیے اس کے بھائی نے اپنے مستقبل کی قربانی دی، مگر اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا بھائی تو ایک ایسی دلدل میں اتر چکا تھا جس سے باہر نکلنا بہت مشکل تھا۔ ایک دن وہ کسی بینک میں ڈاکہ ڈالنے گئے۔ جو رقم انہوں نے لوٹی وہ 50 کروڑ تھی۔ اس بینک کی ڈکیتی سے پورے شہر میں کھلبلی مچ گئی۔ ہر ٹی وی چینل اور اخبارات، سوشل میڈیا پر یہی خبر چل رہی تھی کیونکہ لوٹی جانے والی رقم معمولی نہیں تھی۔ پولیس پر دباؤ پڑا تو وہ حرکت میں آ گئی۔ ڈاکوؤں کی گرفتاری کے لیے جگہ جگہ چھاپے مارے جانے لگے۔ کچھ ڈاکوؤں کے چہرے CCTV فوٹیج میں کیپچر ہو گئے تھے مگر خوش قسمتی سے ان میں ریحان کا چہرہ نہیں آیا تھا۔ گینگ کے باس نے ساری رقم خود لے لی اور سب لوگوں کو انڈر گراؤنڈ ہونے کو کہا کہ کچھ عرصے بعد معاملہ ٹھنڈا ہوگا تو وہ رقم سب میں بانٹ دی جائے گی۔ باس جہاں چھپنے گیا وہاں ریحان کو بھی ساتھ لے گیا کیونکہ وہ تھوڑے دنوں میں ہی باس کا دل جیت کر اس کا قابل اعتماد آدمی بن گیا تھا۔ ایک دوسرا گینگ جو ان کے گینگ کا مخالف تھا، انہیں جب 50 کروڑ کی رقم کا پتہ چلا تو وہ بھی اس رقم میں اپنا حصہ وصول کرنے کے درپے ہو گئے۔ اس کے لیے وہ ریحان کے گینگ کی انڈر گراؤنڈ جگہوں کا پتہ لگا رہے تھے کہ اچانک انہیں معلوم ہوا کہ اس گینگ کے باس کی دل کے دورے سے موت ہو گئی اور اب وہ 50 کروڑ کی رقم اس کے خاص آدمی ریحان کے پاس ہے۔ وہ لوگ اسے رقم لینے کا سوچ ہی رہے تھے جب انہیں پتہ چلا کہ ریحان وہ رقم اپنے گھر میں کہیں چھپا کر غائب ہو گیا ہے تو انہوں نے اس کے گھر ڈکیتی کرنے کا منصوبہ بنایا۔ انہیں معلوم تھا کہ گھر پر صرف اس کی ماں اور بہن ہوں گی۔ پھر انہوں نے اس رات سارا گھر الٹ پلٹ کر دیا مگر رقم انہیں نہیں مل سکی تھی۔ تبھی انہوں نے دوسری چیزیں لوٹی اور غصے میں اس کی بہن کو گولی بھی مار آئے۔ جس ڈاکو کی گولی ریحان کی بہن کو لگی تھی، اتفاق سے اس ڈاکو کا نام بھی ریحان ہی تھا۔
اس واقعے کے بعد ریحان کی بہن کا چہرہ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آتا، مگر اسے اس لڑکی کا ریحان بھائی کہنا سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ اسے دیکھ کر اتنی شاکڈ کیوں ہوئی، اور دوسرا ریحان بھائی کیوں بولا تھا، مگر ان سوالوں کے جواب اسے نہیں مل رہے تھے۔ ایک دن اسے خیال آیا کہ کہیں اس کی شکل اس لڑکی کے بھائی ریحان سے تو نہیں ملتی، کیونکہ اس نے ریحان کی شکل نہیں دیکھی ہوئی تھی، وہ سب اپنا چہرہ نقاب میں چھپاتے تھے۔ اس نے کسی نہ کسی طرح سے ریحان کی تصویر حاصل کی تو دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ دونوں کی شکل ہو بہو ایک دوسرے سے ملتی تھی۔ فلزہ اسے اپنا بھائی ریحان سمجھ کر نفرت کر رہی تھی، تبھی اس نے پولیس کے ہاتھوں اپنے بھائی ریحان کو پکڑوا دیا تھا۔ یہ سب ماجرا تو اسے سمجھ میں آ گیا تھا، مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ آخر اس کی اور اس ریحان کی شکل میں اتنی زیادہ مماثلت کیوں تھی۔ اتنی مماثلت تو سگے بہن بھائیوں میں ہوتی ہے، تو کہیں ریحان اور اس کا کوئی خونی رشتہ تو نہیں؟ اس خیال نے اسے بے چین کر دیا تھا، کیونکہ اتنا تو اسے معلوم تھا کہ 3 سال کی عمر میں وہ اپنے گینگ کے باس کو کہیں سے ملا تھا۔ باس نے ہی پال پوس کر اسے بڑا کیا تھا۔ ایک رات وہ اسی بات کا پتہ کرنے کے لیے ریحان کے گھر گیا، مگر ساری رات دروازہ کھٹکھٹانے پر اس کی بہن نے دروازہ نہ کھولا اور دوسرے دن گھر سے چلی گئی۔ دوسری رات وہ دوبارہ وہاں گیا، تالے وغیرہ توڑ کر کمروں میں داخل ہو کر وہ تلاشی لیتا رہا۔ پھر ایک کمرے سے اسے ایک فیملی البم مل گیا، جس میں ان لوگوں کے ساتھ اس کی تصویر تھی، یعنی ریحان سے اس کا خونی ہی رشتہ تھا۔ فلزہ بھی اس فوٹو میں ساتھ تھی۔ وہ بے حد شرمندہ تھا یہ سوچ کر کہ اپنی سگی بہن پر نہ صرف گولی چلا بیٹھا تھا، بلکہ اس کے بارے میں غلط خیالات بھی دماغ میں آئے، اور اس کی اپنی سگی ماں کی موت کی وجہ بھی بنا۔ گھنٹوں وہ پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا۔ پھر اچانک اس کی نظر کچھ پیپرز پر پڑی تو دیکھ کر جان میں جان آئی کہ فلزہ اس کی سگی بہن نہیں تھی، بلکہ ان کے ماموں کی بیٹی تھی، جسے اس کے ماں باپ نے پالا تھا۔ حقیقت جاننے کے بعد اس نے فلزہ کا پتہ چلایا تو معلوم ہوا کہ وہ ایک اسکول میں پڑھاتی ہے، تو وہ روز اس کی حفاظت کے لیے اس کی وین کے پیچھے جاتا، مگر وہ ڈر گئی اور اسے غلط سمجھ کر وین والے سے شکایت کر دی، جس نے پہلے تو اسے خود منع کیا مگر پھر پولیس میں کمپلین کر دی۔ نتیجتاً پولیس کے ہاتھ لگتے لگتے بچا۔ ایک ہفتہ وہ بہت دور سے نظر رکھتا تھا، اور پھر ایک دن مذاق میں اسے ڈرانے کے لیے کہا کہ پولیس کمپلین کر کے اچھا نہیں کیا۔ اس کی توقع کے عین مطابق وہ بہت ڈر گئی، خاص طور پر تب وہ بیمار پڑ گئی جب اس نے لو لیٹر لکھا۔ وہ اسے اپنا بھائی ریحان سمجھ کر رشتوں کی بے ادبی پر صدمے میں تھی۔ شاید اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ ریحان جس کو وہ بھائی کہتی تھی وہ بھی اس کا بھائی نہیں تھا۔ وہ چاہتا تو جا کر اسے ملاقات کر کے اسے حقیقت بتا سکتا تھا، مگر اسے معلوم تھا وہ اس پر یقین نہیں کرے گی، اسی لیے اس نے جیل سے اپنے بھائی کو فرار کروایا۔ کچھ عرصے تک کہیں روپوش رکھا، پھر فلزہ کو اٹھا کر لے کر آیا۔ اس دوران وہ مذاق میں الٹی سیدھی باتیں بول کر فلزہ کو تنگ کرتا رہا۔ جب پولیس کی تلاش ذرا مدھم پڑی تب وہ ریحان کو ساری صورتحال بتا کر لے آیا۔ جب وہ دونوں فلزہ کے سامنے گئے تو حسب توقع وہ بے ہوش ہو گئی۔ ساری حقیقت جاننے کے بعد وہ شاکڈ بھی ہوئی اور ناراض بھی کہ غلط کاموں میں ملوث کیوں ہوئے۔ دونوں نے فلزہ کے کہنے پر پولیس کو گرفتاری دے کر اپنا ہر جرم قبول کر لیا۔ وہ پیسے بھی ریحان نے واپس کر دیے جو بینک سے لوٹے تھے۔ دونوں کو 20 سال کی سزا ہوئی۔ وہ دونوں جیل میں، جبکہ فلزہ باہر ان کا انتظار کرتی رہی۔ ایک تو اس کا ریحان بھائی، دوسرا اس کا پیار ریحان۔ فلزہ کے کہنے پر ہی اس نے اپنا نام چینج کر کے روحان رکھ لیا، کیونکہ جب وہ بچپن میں گم ہوا تھا تب اس کا نام روحان ہی تھا۔ ریحان اور روحان دونوں بھائیوں نے پولیس کو اپنے اپنے گینگز کے تمام افراد کے بارے میں بتا دیا تھا۔ تبھی عدالت کی طرف سے نرمی دکھاتے ہوئے ان کی سزا میں 5 سال کی کمی کر دی گئی۔ سہیل سمیت گینگ کے ہر فرد کو سزا اور جرمانہ ہوا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔